احباب ذی وقار 10 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سلام بھیجا ہے، اور حضور نے اس سال کو میرے آقا نے غم کا سال قرار دیا۔ احباب ذی وقار 10 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل یہ دن منایا جاتا ہے۔ 10 رمضان یوم وصال ہے محسنہ کائنات، محسنہ اسلام، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجہ اول ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ یہ ہمارے آقا دو عالم علیہ السلام کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں جن کی وفات حضور کی حیات طیبہ میں ہوئی۔ یہ ذہن نشین فرمائیے، حضور کی کل 11 ازواج ہوئی، 2 ازواج میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پردہ فرما گئی۔ سب سے پہلی ہستی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، اور دوسری ہستی ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا حضور کے ہوتے ہوئے وصال مبارک ہوا۔ اس کے علاوہ حضور آقا علیہ السلام کے جب وصال ظاہری ہوا تو حضور کی 9 ازواج حضور کے عقد میں موجود تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، حضور آقا علیہ السلام نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عقد فرمایا، حضور کی عمر مبارک 25 برس، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی عمر میں تھی، تو حضور آقا علیہ السلام کی آپ کے ساتھ رفاقت 25 برس تک رہی۔ 50 سال میرے آقا کی عمر مبارک تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ظاہری، وصال مبارک ہوا۔ میرے آقا نے آپ کی حیات طیبہ میں کسی اور زوجہ کا انتخاب نہیں فرمایا۔ جب تک آپ زندہ رہیں، حیات رہیں، حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ گویا حضور آقا علیہ السلام نے اس چیز کا اعلان کر دیا، اے خدیجہ، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، آپ ہی واحد ہیں میری حیات طیبہ میں، اور آپ کو میں نے جو منتخب فرمایا ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا انتخاب نہیں ہو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ حضرت خدیجہ کو بھی یہ ٹائٹل عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کی شہزادی جو میرے آقا کی بھی شہزادی ہیں، قربان جائیے، سیدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی حضور نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا کہ حضرت علی سے حضور نے فرمایا، اے علی، جب تک میری شہزادی زندہ ہے آپ کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، آپ دوسرا نکاح نہیں فرما سکتے۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میری شہزادی فاطمہ آپ کے عقد میں ہے آپ کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ حضور خود نکاح کا حکم دیتے، لیکن مولا علی سے فرمایا، اے علی، آپ کو میری شہزادی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ عقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا حضور آقا علیہ السلام بھی یہ گوارا نہیں فرماتے کہ میری شہزادی کو کوئی رنج پہنچے کہ مولا علی کسی اور عورت سے عقد کر دیں، اور جو ہے حضرت علی کی شراکت ہو جائے ازواج میں۔ تو قربان جائیے احباب ذی وقار، ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ یہ وہ پہلی عورت ہیں، جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے ہاتھ پر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی عورت کا نام ام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حضور کے بعد جس نے سب سے پہلی نماز ادا کی وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اما خدیجۃ الکبریٰ سے حضور نے بے حد پیار، بے حد محبت، الفت، یہاں تک کہ اما خدیجہ بھی حضور پر وہ
نثار تھیں اور وہ وفا انہوں نے کی کہ ایسی وفا کی مثال آپ کو زندگی میں کہیں نہیں، دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ مکہ کی سب سے بڑی رئیسہ تھی، تاجرہ تھی، حضور کے عقد میں جب آتی ہیں تو وہ سارا مال تجارت حضور کے قدموں پر قربان کر دیتی ہیں۔ حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر آپ نے سارا وجاہت، سارا اپنا سٹیٹس جو ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قربان کر دیا۔ آپ کی کنیزائیں ہوتی تھیں، خادمائیں ہوتی تھیں جو آپ کا کام کیا کرتی تھیں، لیکن آپ جب حضور کے عقد میں آتی ہیں تو حضور کے گھر کا سارا کام اماں خدیجہ خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی۔ یہ آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے حضرت ام المؤمنین اماں خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت بہت بڑی آئیڈیل کی شخصیت ہونی چاہیے، جن کو دیکھ کر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی زندگی گزارنے کا ڈھب سیکھیں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، قربان جائیے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ جب حضرت خدیجہ حضور کے لیے کھانا بناتی ہیں، میرے آقا غار میں عبادت میں مصروف تھے، جب وہ لے کر جاتی ہیں تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے خدیجہ آ رہی ہے، تو خدیجہ جب آ جائے تو اللہ کا سلام فرمائیے گا۔ اور جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ جبرائیل کا بھی سلام خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کیجئے گا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے اے خدیجہ، ہم نے جنت میں آپ کے لیے موتیوں کا، زبرجد کا ایسا محل تیار کروایا ہے جو اور کسی کا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہم نے تیار کروا رکھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ اس وقت ڈٹی ہوئی تھی جب میرے آقا کا ہر کوئی مخالف تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے یہاں تک کہ مال و دولت ہر چیز کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ حضور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور جب غار ہیرا میں تھے، میرے آقا جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ سے حضور نے آ کر فرمایا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر ڈالو، مجھے چادر ڈالو، میں ذرا کپ کپی محسوس کر رہا ہوں، مجھے ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، اس کے ذریعے اللہ کا پیغام ملا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو سینے سے لگایا، یا رسول اللہ اسی چیز کی بشارت تو مجھے کئی عرصہ پہلے مل چکی تھی کہ ان قریب اللہ کا وہ نبی تشریف لانے والا ہے، میں نے تب سے تمنا کی تھی کہ اے میرے مالک مجھے اس نبی کا رفیقہ بنا دے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں فرمانے والا، آپ تو یتیم پرور ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی 15 سال حضور کے ساتھ شب و روز حضرت خدیجہ نے بسر کیے ہوئے تھے، اب حضور کی سیرت حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو یتیم پرور ہیں، یا رسول اللہ وتکسب المعدوم آپ ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں تو آپ اس کے لیے کماتے ہیں، یا رسول اللہ وتقر الضیف آپ کی شخصیت ہے، آپ مہمان نوازی فرماتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ وتصدق الحدیث آپ تو سچ بولنے والے ہیں، تو جو سچا ہو اللہ اس کو کبھی ضائع تو نہیں فرماتا، یا رسول اللہ وتعین علی نوائب الحق حق کے راستے میں جو اللہ کے مجاہد نکلتے ہیں تو آپ ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو جس شخصیت کے اندر یہ صفات پائی جائیں اللہ عز وجل اس کو کبھی اکیلا نہیں فرماتا، کبھی تنہا نہیں فرماتا۔ اما عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا تھا اے عائشہ مکہ میں جب تمہارے قبیلے والے ہر کوئی میرا دشمن ہو چکا تھا، اس وقت جس شخصیت نے مجھے سہارا دیا وہ تنہا ایک عورت تھی جس کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو قربان جائیے حضرت خدیجہ کا آخری وقت تھا، اپنی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ فرماتی ہیں بیٹا جاؤ اپنے ابا جان کے پاس جا کر عرض کرو۔ اماں عرض کرتی ہیں مجھے اپنی کالی کملی تو عطا فرما دیجئے، مجھے لگتا ہے میرے یہ آخری لمحات ہیں، تو میری جب روح نکلے تو آپ کی
چادر مبارک میرے جسم انور پر ہونی چاہیے، میں اسی کو اپنا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کالی کملی بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ میرے آقا بھی خود چلتے چلتے تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، اے میری زوجہ، میں صرف چادر دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ لو اردت جلدی لآتیتک، اے خدیجہ اگر مجھ سے میرے جسم کی کھال مانگو میں محمد وہ بھی دینے پر قربان ہوں۔ آپ کی تو وہ شخصیت ہے کہ میں اپنا جسم بھی آپ پر قربان کر دوں۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارکہ سے آپ کو لحد میں اتارا۔ جنت المعلا جو مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے، وہاں پر حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تدفین فرمائی، اور حضور نے اس سال کو میرے آقا نے غم کا سال قرار دیا، اور اسی سال میرے آقا کے چچا حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال مبارک ہوا۔ وہ حضرت ابو طالب کہ حضرت خدیجہ اور حضور کا جب عقد ہوتا ہے تو اس عقد میں نکاح خواں جو ہے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا عقد کروانے والے حضرت ابو طالب تھے۔ بعض لوگ جو ہے وہ آپ کے ایمان پر کلام کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ ایمان پر تھے، وہ ایمان پر تھے، وہ مومن تھے، وہ مومن تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا حضرت علی کے والد ہوں، حضرت علی کی والدہ بھی مسلمان تھیں جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے اپنی پرورش میں رکھا ہو، حضور جن کی آغوش تربیت میں رہے ہوں، تو قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو دعوت ایمان دی ہو اور انہوں نے وہ قبول نہ کی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب بھی اللہ کے کرم سے وہ مومن تھے، وہ مومن تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یوم آپ کے وصال مبارک کا یوم ہے، آج آپ کے ایصال ثواب کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔